ایک سوال کیا غریب لوگوں کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ ہے؟ کیا ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ تو دیکھیے، غریب لوگوں کا اللہ رب العزت کے پاس ظاہر سی بات ہے ایک مقام ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک نعمت سے محروم رکھا ہے، اور جب نعمت سے کسی چیز سے اللہ محروم رکھتا ہے تو اس بندے کو مقام بھی دیتا ہے، بشرط ہو کہ وہ مومن ہو۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک مالدار مومن کا مقام اللہ کے نزدیک کم ہے، اس کا مقام بھی بہت زیادہ ہے اگر وہ اس دیوی نعمت کا صحیح فائدہ اٹھائے۔ دیکھا جاتا ہے کہ دیوی نعمتوں کے لوگ جنرلی ناشکری کرتے ہیں اور صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن یقیناً غریبوں کا، غربت والوں کا اللہ کے نزدیک مقام ہے۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی الفاظ ہے کہ مسکین آدھا دن پہلے مالداروں سے جنت میں چلے جائیں گے، اور آدھا دن سے مراد 500 سال ہے، یاد رکھیے، کیونکہ ایک دن وہاں کا 1000 ایئر کا۔ تو جو مسکین جو ہے جلدی جائیں گے تو 500 ایئرز بیفور چلے جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ ایک نعمت سے دنیا میں محروم کر دیے گئے، وہ ہے مال، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ان کو جلدی دیں گا، یاد رکھیے۔ اسی طرح مسکینی کے اندر اگر آدمی عاجز ہو اور رب العزت سے دعا کرے تو ظاہر سی بات ہے ان کی دعائیں بھی جلدی قبول ہوں گی۔ میں ایسی کوئی روایت تو نہیں بتا سکتا کہ اس میں آتا ہے کہ غریب کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، لیکن مسکین ایک نعمت سے محروم ہے، وہ اللہ سے تڑپ کے دعا کریں گا تو یقین اللہ تعالیٰ قبول کریں گا۔ لیکن دعاؤں کا معاملہ تو ایسا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعائیں قبول کرتا ہے، مالدار کی بھی، غریب کی بھی، مومن کی بھی، کافر کی بھی، انسان کی بھی، اور جانوروں کی دعا بھی اللہ رب العزت سنتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلی، بارش نہیں ہوئی، سوکھا تھا بڑا، سوچا نماز استسقاء پڑھیں گے، دعا کریں گے۔ ایک مقام تک پہنچے، سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے لوگو ہم واپس چلتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے سلیمان ہم تو نماز کے لیے آئے تھے، نماز استسقاء کے لیے، ابھی تو نماز ہوئی بھی نہیں، دعا کی بھی نہیں۔ تو کہا، جب ہم راستے میں چل رہے تھے میں نے ایک چوٹی کو دیکھا، وہ اپنے پیٹھ کے بل لیٹی تھی اور اپنے پیروں کو آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کر رہی تھی، رب العزت نے اس کی دعا بارش کے لیے سن لی ہے، اب ہم کو اس دعا کی یہ نماز استسقاء کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، بندے کو مانگنا ہے، لیکن ہاں غریبوں کا اس اعتبار سے خاص مقام ہے کہ وہ جلدی جنت میں جانے والے 500 ایئرس آدھے دن کے تعلق سے آتا ہے، اور آدھا دن وہاں کا 500 سال کا ہوں گے، یاد رکھیے وہ جلدی جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا گیا تھا، آپ مالدار نبی بننا چاہتے ہیں، جس کا حدیث میں الفاظ ہے، آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں جیسا کہ سلیمان علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام تھے، بادشاہ نبی، یا آپ اللہ کا عاجز بندہ پسند کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا میں اللہ کا عاجز بندہ پسند کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ نبی نہیں پسند کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر عاجزی آپ نے ایسی اختیار کی اس دعا کے بعد، جب یہ آپشن آپ کو ملا اور آپ نے عاجز بندے کا آپشن لیا، تو حدیث میں آتا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول نے ٹیکا لے کے کھانا بھی چھوڑ دیا۔ عاجزی کی علامت ہے نا، جو کہ ٹیکا لے کے کھانا تھوڑا سا رائلٹی دکھتی ہے، تو آپ نے وہ عمل بھی پسند نہیں کیا پھر کہ ٹیکا لے کر کھائے، آپ بغیر ٹیکا لیے کے کھاتے تھے کسی چیز کا۔ تو بہرحال عاجز بندہ آپ نے پسند کیا، غربت کو بائی چوائس آپ کو آپشن دیا گا، مالداری اختیار کرنا چاہتے غربت، آپ نے بائی چوائس غربت کو اختیار کیا، تو ظاہر سے نبی نے کوئی چیز اختیار کیا تو کچھ نہ کچھ ریزن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو غریب لوگوں کا اللہ کے پاس کچھ مقام ہے، ہاں یقیناً، لیکن یہ شکر گزار اور مومن غریب ہوا، یہ تو غربت میں بھی آدمی ناشکرا ہوتا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے 3 لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، ان میں سے ایک ہے متکبر، فقیر، فقیر تو ہے تکبر کرتا ہے، جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، حالانکہ غریب ہے لیکن جنت سے محروم ہے۔ کیوں؟ اس حال میں جس میں اللہ نے لوگوں کو اچھے کی کمر توڑ کے عاجز ہو جاتے لوگ غربت سے، وہاں بھی تکبر کر رہا ہے۔ غربت ایک ایسی زندگی کا فیز ہوتا ہے، اچھے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، نہ چاہتے بندہ عاجز بندہ بن جاتا ہے، وہاں بھی تکبر کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ جن کو معاف نہیں کرے گا، اس پہ ایک شخص ہے جو بوڑھا زانی ہو، مطلب بڑھاپے کے بعد موت ہے اور اس عمر میں بھی سدھر رہا نہیں، زنا کرتا ہے، وہ بھی وہ ہے۔ بہرحال تو یقیناً غریبوں کا اور ایک غربت کا مقام ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے؟ ایسی تو کوئی روایت نہیں، لیکن ایک نعمت سے محروم ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں جب کسی نعمت سے چھین لیتا ہے یا کسی مصیبت میں انسان ہوتا ہے دعائیں قبول کرتا ہے، تو یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ویسے دعائیں سب کی ہوتی ہیں، انسان، چرند پرند، جانور، مومن، کافر، جن، سب کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر ہونے کا اعتراف کرنا، حقیر، فقیر، اللہ کا عاجز بندہ ہونے کا اعتراف کرنا، اس سے بھی ایمانی کیفیت بلند ہوتی ہے۔ مالداری بہت ساری بار لوگوں میں کفر پیدا کر دیتی ہے، کبر پیدا کر دیتی ہے، بڑائی پیدا کر دیتی ہے، انانیت پیدا کر دیتی ہے، اپنے آپ کو میں پنا پیدا کر دیتی ہے، سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنا پیدا کر دیتی ہے۔ فرعون اس کی مثال ہے، حامان اس کا وزیر اس کی مثال ہے نا، اسی طرح اس زمانے کا قارون اس کی مثال ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شداد اس کی مثال ہے، نمرود اس کی مثال ہے، امیہ بن خلف اس کی مثال ہے جو آپ کے زمانے میں کافروں کا سردار تھا، کئی اور لوگ مثالیں اس کی، سمجھ رہے ہو، اتبا ہے، شیبہ ہے، اور کئی، بہرحال ایک لمبی فہرست ہے۔ تو مالداری کیا کرتی ہو کرتا اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اگر مال و دولت ہے تو کہے اللہ تیری دی ہوئی نعمت ہے، بس تو نے دیا ورنہ میری کیا اوقات ہے۔ لیکن ہمارے پاس کیسا رہتا، وہ مالداری کو بتانے کے لیے بتانا رہتا اپنی حقارت، گاڑی لے لیا 1 کروڑ کی، اللہ کے سامنے اپن کیا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مقصد تھا وہ 1 کروڑ بتانا، تو وہاں بھی
حقارت بھی صرف نام اور ریا کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے ان چیزوں. حقیر بندہ جانیے اللہ کا، عاجز بندہ جان لیجئے اللہ تعالیٰ یاد رکھیے اس بندے کو اونچا کرتا ہے. جو بندہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی ذلیل اور گمراہ اور اپنے کمزور ہونے کی جو ہے دعائی لگاتا ہے، رب العزت اس کی مدد کرتا ہے. یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائے، آہو بکا کرے کہ میری ایمانی کمزوری میرے رب، میں حقیر ہوں، تو جب تک شیطان سے نہ بچائے مجھے، میں بچ نہیں سکتا ہوں، اس کی وسوسوں سے میں بچ نہیں سکتا ہوں، اس کی چالوں سے نہیں بچ سکتا ہوں، بس تو مجھے سنبھال لے تو اللہ سنبھال لیں گے. یاد رکھیے. آئیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا کہا سنیے. اے لوگو تم اللہ کے سامنے محتاج اور فقیر ہو اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریفوں والا ہے. تعریف انسان کی، تعریف اللہ کی ہے. ہم محتاج ہے اس کی. یاد رکھیے. تو اپنی حاجت کا اظہار کر یاد رکھے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا کثرت سے دعا کیا کرو. سجدے میں دعا کرو، کثرت سے دعا. دعا عاجزی کی علامت ہے، دعا چھوٹے ہونے کی علامت، دعا اپنے آپ کو نیچا دکھانے کی علامت. کیونکہ دعا انسان اسی سے کرتا ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے. دعا کرنا اپنے آپ کو نیچا دکھانا. یاد رکھیں. اور سادگی والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں ہم، اس لیے کہ سادگی ایمان سے ہے. سادگی ایمان سے. یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا سادگی اور زیب و زینت کو ترک کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. سادگی اور زیب اور زینت کو ترک کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے. یاد رکھیے. تو سادہ رہنا ایک ایمان کا حصہ. یاد رکھیے. لیکن سادگی کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، یہ بات میری ذہن میں رکھیے آپ، کیونکہ ہر آدمی کے لیے سادگی مختلف ہوں گی، کیونکہ اس کے اسٹیٹس کے حساب سے سادگی کیا ہوں گی وہ ہوں گی. آپ سمجھیں؟ تو سادگی ایمان کا ایک حصہ ہے. جیسے کہ ایک انسان ہے، وہ 10 لاکھ کی گھڑی پہن سکتا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں اچھا نہیں دکھتا ہے، 10,000 کی لیتا ہوں سر. تو اس کے لیے یہ سادگی ہی ہے. یاد رکھیے. کیونکہ وہ اتنا مال و دولت رکھتا ہے کہ 10 لاکھ کی گھڑی اس کے لیے ایک عام بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سادگی. ورنہ آپ سادگی بولے تو آپ کسی کو بولیں گے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھومو میاں، یہ کیا ہے؟ نہیں، وہ مانا نہیں ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھا، بال پراگندہ دھول نے بھری ہوئی داڑھی اور سر کے بال تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مال و دولت رکھتا ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول میں مالدار ہوں، مجھے ضرورت نہیں اس کی. تو کہا اللہ تعالیٰ جب کچھ دیتا ہے تو اس کا اثر تیرے اوپر دیکھنا پسند کرتا ہے. پتہ چل گیا نا. تو اس کے لیے سادگی نہیں تھی. اتنا پیسہ ہونے کے بعد پھٹے کپڑوں میں رہنا سادگی نہیں تھی. تو اس لیے میں نے کہا سادگی سے مراد یہ نہیں کہ آپ دیکھ لیے فیض بھائی تم نے تو کوٹ پہنے ہوئے، اب تم سادے کب ہوں گے. تو سادگی کا پیمانہ ہر شخص کے اعتبار سے الگ ہے. اسراف کا پیمانہ ہر شخص کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے. سادگی کا ویسے تو ہو سکتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ کروڑوں کی چیزیں کر سکتا ہے پھر بھی لاکھوں کا کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے سادگی ہے. لاکھوں کا کر سکتا ہے، ہزاروں کر رہا ہے، یہ اس کے لیے سادگی ہے. ہزاروں کر سکتا ہے پھر بھی 100 کر رہا ہے، یہ اس کے لیے سادگی. سادگی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ سادگی تو پھٹے ہوئے کپڑے پہن لینا، پرانے کپڑے ہی پہننا، یا پھر میں ٹی شرٹ پہن کے آؤں گا تو سادہ ہوں، شرٹ پہن لیا تو تھوڑا فارمل، یہ تھوڑا بڑا پن ہو گیا، کوٹ پہن لیا تو بھائی ایسا نہیں رہتا. سمجھیے آپ بات. ٹھیک ہے. تو لہٰذا سادگی ایمان سے. سادہ لو، سادگی کے ساتھ انسان رہنا. لیکن ایک بات میں واضح کر دوں، کچھ لوگوں نے خاموخواہ دکھاوے کی سادگی اختیار کر رکھی ہے، وہ بھی دکھاوے میں آئیں گا، اس کا اجر نہیں ہے. پھر خاموخواہ کی سادگی کیا ہوتی ہے کہ جب پبلک سے دور رہتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے، پبلک میں آ گئے تو نہیں، بس سادگی. سادگی کی ٹوپی، سادگی کا کرتا، سادگی کا ڈبہ، سادگی کا فون. لیکن جب پبلک سے ہٹ جاتے ہیں یا ان کے بیوی بچوں کو دیکھیے تو کروڑوں میں کھیلتے، اور یہ لوگ بھی بعد میں پبلک سے ہٹ کر تو پتا چلا یہ سادگی کا لبادہ ہے، یہ بھی دکھاوا ہے، اس کی بھی پکڑ ہے. چونکہ ہمارے پاس سادگی کا ایسا تصور ہو گیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال. ایک صاحب جو جرمن کا ڈبہ لاتے تھے. جرمن کا ڈبہ کیا کرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے ریئیکٹ کرتا ہے. مانو وہ جرمن جیسے اس میں کھٹا وغیرہ رکھیں گے نا تو پرابلم ہوتا ہے، کھٹا خراب ہو جاتا ہے اور وہ جرمن کا زہر نکلتا ہے اس. تو کسی نے کہا اسٹیل یوز کرو، چونکہ اسٹینلیس اسٹیل جو ہوتا ہے کافی سیف ہوتا ہے اس کے مقابلے جرمن. تو انہوں نے کہا نہیں، بولے اسٹیل چمکتا نا، تو وہ نہیں، بولے جرمن سادگی ہے، جرمن سادگی ہے، اسٹیل بولے دکھتا. تو یہ سادگی فادگی نہیں ہے بھائی، یہ جو نئے نکالے نا میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں، کچھ بھی پیمان لا لے سادگی. مطلب دل تو ہے پورا. اب آج کے دور میں جرمن مہنگا اسٹیل سے، پھر آپ کیا بولیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں سادگی کا یہ پیمانہ نہیں ہے. تو لوگوں نے لوگوں کو بتانے کے لیے، دیکھیے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم کبھی کبھار لوگوں کو دیکھ کے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ سوچیں گے ہم نمازی ہیں. تو یاد رکھیے آپ کا یہ نماز چھوڑنا بھی ریا ہے، یہ بھی دکھاوے میں آئیں گا. کیونکہ آپ نے جو کام اللہ کے لیے کرتے تھے اور ہمیشہ کرتے تھے، لوگوں کے لیے چھوڑا نا. لوگوں کے لیے دکھانے کو نماز پڑھنا بھی ریا ہے، اور لوگوں کے لیے جو روز عمل کرتے وہ چھوڑنا بھی ریا میں کاؤنٹ ہوگا آپ کا. کہ میں روز ذکر کرتا لیکن آج نہیں کر رہا، تو لوگ بولیں گے تیر تک ذکر کرتا، میری تعریف ہوں گی، تو آپ چھوڑ رہے ہیں. تو پھر آپ نے لوگوں کے لیے چھوڑا نا وہ عمل جو آپ روز اللہ کے لیے کرتے تھے، یہ بھی ریا ہے. تو جو لوگ وہ سادگی کا لبادہ اوڑے ہوئے چپ چپ کا، یاد رکھیے وہ بھی غلط. سادگی کا کوئی پیمانہ نہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے. تو سادگی ایمان کا حصہ ہے. انسان عاجز رہے، انکسار رہے.
مطلب یہ ہماری صفت، ہماری خصوصیت ہونا چاہیے کہ کسی بھی فن، کسی بھی ہنر میں ہم مطمئن نہ ہوں، بلکہ اس میں آگے بڑھنے کی، اس میں اور سیکھنے کی، اس میں اور اچھا کرنے کی لگن، ہنر اور کوشش کرتے رہے. یاد رکھیں. سیکنڈ پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا، یاد رکھیں، وہ یہ تھا کہ کریٹیکل تھنکنگ ایک انسان اپنے اندر بڑھائے، مطلب مثبت تنقیدی سوچ کو جو ہے بڑھاوا دیا جائے، اس لیے کہ یہ مثبت تنقیدی سوچ بہت سارے کاموں میں انسانیت کو آگے بڑھاتی ہے. اور جتنے انوینشنز اور ڈسکوریز ہوتے ہیں، جتنی ایجادات ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ سوچتا ہے اس کے بارے میں. تو کریٹیکل تھنکنگ یہ بہت اہم چیز ہے. یاد رکھیے بچوں کے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. اور اس نقطے پہ بات کو ہم نے اس کے اندر روکا تھا کہ سوال کرنے کی ان کو اجازت دیں، سوالات کرنے دیں، سوال نہ کرے تو ان سے سوال کرنے لگائے، اس لیے کہ سوال کرنا یہ کسی بھی فن اور ہنر کے سیکھنے کی بنیاد ہے. یاد رکھیے اس کے بغیر کوئی چیز، کوئی فن میں انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. آئیے آگے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں. اپنے تھرڈ پوائنٹ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اسی کڑی میں. یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر یا اپنے اندر ڈیولپ پرابلم سالونگ میتھڈ، مطلب اس کو کہیں گے پرابلم سالونگ سکلز. اپنے اندر مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، اپنے اندر پرابلمز جو آتے ہیں اس کو سالو کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. یاد رکھیں یہ جدید دنیا کے اندر بہت بڑی چیز ہے، ویسے ہر دور میں بڑی چیز تھی کہ لوگوں کے مسائل کو سالو کرے، لوگوں کے ایشوز کو سالو کرے، لوگوں کے پرابلمز کو سالو کرے، خود کے پرابلمز کو سالو کرے، خود پرابلم کا حصہ نہ ہو، خود مسئلے کا حصہ نہ ہوتے ہوئے مسئلے کے حل کا حصہ ہو. یاد رکھیے یہ ایک مومن کا کام ہے. یاد رکھیے دنیا کے اندر جتنی ایجادات ہوئی، یاد رکھیے وہ کسی نہ کسی مسئلہ تھا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگوں نے وہ کیا. آپ جتنے بڑے لوگوں کو، ڈاکٹرز، انجینئر، سائنٹسٹ، یا جس کو کہیں گے ڈسکوررز، انوینٹرز، جن کو بھی آپ عزت دیتے، ان کا احترام کرتے، اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے دنیا میں جو انسانیت کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی. جیسا مثال کے طور پر روشنی کا مسئلہ تھا تو کسی نے الیکٹریسٹی پیدا کرنے کی کوشش کی، الیکٹریسٹی پیدا ہوگی تو بلب بنانے کی کوشش کی، بلب بن گیا تو بلب کو کم قیمت میں چلانے کی کوشش کی، بلب چند کم قیمت میں چل رہا تو اس کو پھر الیکٹریسٹی سے سولار سے بنانے کی کوشش کی. مسائل تھے، حل دیا جاتا رہا. اور آج بھی دنیا میں وہی قومیں، وہی لوگ آگے مانے جاتے ہیں، اول مانے جاتے ہیں، جس کو کہیں گے ایڈوانس مانے جاتے ہیں، جو لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. جیسے کہ ایک چوراہا تھا، لوگ آ رہے تھے، گاڑیاں تو نہیں تھی لیکن سائیکلیں تھی، چھوٹے موٹے سائیکل رکشا تھے، لیکن آ کے ایک دوسرے کے سامنے کولائڈ، مطلب رک جا رہے تھے، ٹریفک جام ہو رہی تھی. کسی نے حل دیا کہ ایک آدمی کو کھڑے کر دے جو مسئلے کو حل کرے، تین طرف سے لوگوں کو روکے، ایک طرف سے جانے دے، اور ایسا کر کر کے سائیکل کے آرڈر میں کرے. اس کے بعد جو ہے وہ ٹریفک سگنل بن گیا. آج کے دور میں جو آدمی تو نہیں ہوتا ہے، مشین یہ کام کرتی ہے، لائٹ سے کام کرتی ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. لوگوں کا مسئلہ تھا، اس کو حل کیا گیا. تو آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ انسانیت کی ضرورت مانے جاتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں، یاد رکھیں، جو ان کے مسائل کو آج بھی حل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اب امت مسلمہ اس چیز کو دیکھیں، ہم سلوشن کا حصہ ہے یا پرابلم کا حصہ ہے. آج کی امت مسلمہ سلوشن کا حصہ نظر نہیں آ رہی ہے، پرابلم کا حصہ نظر آ رہی ہے. سب سے گندے محلے ہمارے، سب سے ان آرگنائزڈ ٹریفک ہمارے پاس. اچھا یہ کوئی میں الزام کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قوم کو ابھارنے کے طور پہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے شہر عزیز کے اندر، پورے مسلم بستی کے اندر ایک بھی سگنل ہے کہ بتائیے آپ. صرف آپ یہ نہیں بول سکتے حکومت نے ہمارے لیے محنت نہیں کی کہ ہمارے علاقوں میں ٹریفک جام نہ ہو. مسئلہ یہ کہ ہم خود نہیں چاہتے ہیں وہ کہ ایسا کچھ ہمارے ساتھ ہو. کیا ہمارے محلوں کے اندر، جس کو کہیں گے گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ پلان کے تحت سڑکوں کو بڑھایا نہیں بڑھایا، لیکن آج بھی ہمارے سڑکیں 10 فٹ کی جو تھی آج بھی 10 فٹ کی ہے، چونکہ باقی جگہ میری بکری بندھی ہوئی ہے، میرے دکان کا شیڈ آگے نکلا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک آدمی نے ڈیڈ پارکنگ کر کے رکھا ہوا، اس کے سامنے خراب گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد 10 فٹ کا روڈ، 10 فٹ کا ہی ابھی ایکسپانشن کے بعد بھی وہی حال ہے. تو ایسا نہیں کہ حکومت نے ہماری طرف نظر نہیں دی، ہم خود اپنے آپ کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے. لیکن بتائیے ایک اچھا مارکیٹ جب تک ڈیولپ نہیں ہوتا، جب تک کہ ٹریفک کو، یہ جو آنے والا کسٹمر سے گاڑی کھڑے کرنے کو جگہ نہ ہو. پھر آپ بولتے ہیں کہ پرائم کسٹمر ہمارے علاقوں میں نہیں آتا. کیوں آئیں گا؟ آپ کے پاس اسی گاڑی کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہے آپ کے. اندازہ لگائیے یہ سب ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. تو یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری سوچ کا مسئلہ ہے. تو میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، حقیقت کو بتا رہا ہوں، یہ سب کو ماننا پڑے گا. تو ہم پرابلم کا حصہ ہے، سلوشن کا حصہ ہم نہیں. یاد رکھیے امت مسلمہ، ہر جگہ ہم مسائل پیدا کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ورنہ اسلام تو سلوشن کا حصہ ہے. اسلام آیا تھا تو مسائل حل دینے آیا تھا. ارے یہ اسلام تو وہ ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ مسائل کو حل کرو اور جنت لے جاؤ، مسائل کو حل کرو مغفرت لے جاؤ، مسائل کو حل کرو اپنے آپ کو جس کو کہیں گناہوں سے صاف کرا لو. ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے جو کہ راستے کو روک رہی ہے. ٹہنی پارٹ آف پرابلم ہے. اس نے طے کر لیا کہ میں اس ٹہنی کو ہٹائے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ گیا، اس ٹہنی کو وہاں سے ہٹا دیا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی، چونکہ وہ پارٹ آف سولوشن تھا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. دیکھیے آپ سمجھ رہے ہیں، اسلام تو پارٹ آف سولوشن ہے. آئیے دوسری مثال دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، پرابلم کو
سالو کرنا ہے، آپ کو راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ہے. تو ہم ایز اے کمیونٹی ہم پرابلم کو سالو کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آج ہم ایز اے کمیونٹی ہم پرابلم بن چکے ہیں. اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا، اس لیے کہ حقیقتوں کو جب تک اعتراف نہیں کریں گے چینجز نہیں آنے والے. میرا گھر تو سب سے صاف ہے، لیکن میری کھڑکی سے میں تھوکتا بھی ہوں اور کچرا بھی ڈالتا ہوں، میں پارٹ آف پرابلم ہوں. میں اپنے گھر کے سامنے کسی ایک آدمی کو گاڑی کھڑے کرنے نہیں دیتا ہوں، اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا کھڑے کرے تو، لیکن میں جب کہیں بھی جاتا ہوں گاڑی کہیں بھی کھڑے کرتا ہوں، میں پارٹ آف پرابلم ہوں. آپ سمجھ رہے؟ مسلمان اگر ایسی سوچ رکھے تو آپ جانیے کیا ہو جائیں گا. دیکھیے ایک جگہ چوراہا ہے، ویسے چوراہوں پہ ہے نا ایک سرکل ہمیشہ ہونا چاہیے تاکہ گاڑیاں ٹرن لینے میں آسانی ہوتی ہے. ایسا ڈائریکٹ ٹرن لینے میں ٹریفک جام ہوتی ہے. تو میرا عقل کیا بولتی ہے، اگر ایسا جانے سے پرابلم ہوتی ہے اور میں پارٹ آف پرابلم ہو رہا ہوں تو لمبا ٹرن لے کے آؤں گا انشاءاللہ. میں پارٹ آف سولوشن بنوں گا، پارٹ آف پرابلم نہیں بنوں گا. میں کئی لائیو ایگزامپل دے سکتا ہوں، سمجھ رہے ہو، جو آپ سمجھ بھی سکتے ہیں. اگر میری ایک گاڑی کراس کرتی پورا روڈ اور اطراف کی پوری طرف کی گاڑیاں رک جاتی میری گاڑی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اگر 100 گاڑیوں کے 10 منٹ خراب ہوتے ہیں تو 1000 منٹ خراب ہوتے ہیں، تو میں پارٹ آف پرابلم نہیں سولوشن ہوں. میں اپنی گاڑی کو بیچ میں نہیں لے جاؤں گا، انتظار کروں گا چاہے میرا 1 گھنٹہ کیوں نہ جائے، چونکہ لوگوں کے 15 گھنٹے برباد کرنے سے، چونکہ 1000 منٹ اپروکسیمیٹلی 15 گھنٹے ہوتے ہیں، میں اپنا 1 گھنٹہ برباد کر سکتا ہوں. میں پارٹ آف سولوشن رہوں گا، میں پارٹ آف پرابلم نہیں بنوں گا. پرابلم جو لوگ سالو کرتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. کسی مفتی اور عالم کی آپ عزت کیوں کرتے ہیں؟ پورے محلے مسائل پیدا کر کے رکھ دیے انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے آپ کے شرعی مسائل کا حل دیا تو آپ نے ان سے محبت کی، آپ نے ان کو مقام دے دیا، ہے نا. تو جو بھی کسی کا پرابلم کرتا ہے، سائیکولوجیکل پرابلم ہو، فزیکل پرابلم ہو، مینٹل پرابلم ہو، فائنینشیل پرابلم ہو، وہ کیا ہو جاتی، قومیں پسند کی جاتی، وہ آدمی پسند کیا جاتا ہے. آپ نے کسی آدمی غریب تھا، اس کا پرابلم یہ تھا کہ پیسے نہیں ہے، وہ علاج نہیں کرا سک رہا، کھا نہیں سک رہا، آپ نے پیسے دیا، سولوشن دے دیا اس کو، وہ کر دیا. یہ تو چھوٹا تھا، لیکن ہمیں تو ایک بڑے مسائل کا حل دینا ہے، جس کو عام زبان میں کہوں گا کہ ایک گریک مثال ہے کہ کسی کو مچھلی صدقے میں دینے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھا دو، مانگیں گا ہی نہیں. پھر وہ کسی کو آپ کے گھر پہ مانگنا آیا کہ مجھے کچھ دو، اور آپ کا گاؤں جو ہے مچھلی پکڑتا ہے، مطلب مچھلی پکڑنے کے وہاں وہ ہے، تو اس کو مچھلی صدقے میں دینے سے اچھا اس کو صبح بلاؤ اور لے جا کر مچھلی پکڑنا سکھا دو. مسئلے کا حل ہی ختم کر دیا آپ نے. مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں، اس کو مچھلی پکڑنا آتی ہے، مطلب کسی کو صدقہ دینے سے بہتر ہے اس کو روزگار سے لگا دو. تو ہم پارٹ آف پرابلم ہے، سولوشن دیکھیں. دنیا میں انہی کی عزت کی جاتی ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، سورہ بقرہ سورہ 2 آیت 269 کا قصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت دے دی گئی، دانائی دے دی گئی، سمجھ بوجھ دے دی گئی، اس کو کثیر اللہ نے خیر دے دیا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. تو پرابلم کو سالو کرنے کی وجہ سے نجات مل سکتی ہے. پرابلم کو سالو کرنے اسلام آیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انسانیت کے مسائل حل ہوئے. خواتین کا مسئلہ حل ہوا جن کو زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا. عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، بیچے اور خریدنے کی چیز سمجھی جاتی تھی، ان کو وہ اٹھا کر اس بیچنے اور خریدنے کے مقام سے اس مقام پہ لے گئے کہ ماں تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا. ماں تو قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت کے بارے میں، بیوی کے بارے میں کہہ دیا، کسی انسان کے اخلاق کے بارے میں جاننا، اس کا کیریکٹر ویریفیکیشن کرنا تو اس کی بیوی سے پوچھو. اس کو لے جا کے کس مقام پہ بٹھا دیا؟ کیریکٹر ویریفیکیشن کے لیول پر بٹھا دیا کہ وہ بولیں گی کہ میرا شوہر اگر اچھا ہے تو اچھا ہے. تو یہ مقام پہ لے جا کے ایک عورت کو بٹھا دیا. بیٹی کے بارے میں کہہ دیا، جو 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، ایک بیٹی کی پرورش کرے، اس کے اچھے سے بیاہ کر دے، وہ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گا. تو یہ مقام کو یہاں سے لے جا کر وہاں بٹھا دیا. پرابلم تھا، سولوشن دے دیا. کیا انسانیت سود کی وجہ سے پریشان تھی، انسانیت جنگ کی وجہ سے پریشان تھی، انسانیت بھوک مری کی وجہ سے پریشان تھی، اسلام نے سب کا سولوشن دیا. زکوٰۃ کے ذریعے سولوشن دیا، صدقات و خیرات کو حکم دے کے سولوشن دیا. تو اسلام پارٹ آف سولوشن ہے، اسلام پارٹ آف پرابلم نہیں ہے. افسوس مسلمان پارٹ آف پرابلم ہے، پارٹ آف سولوشن نہیں ہے. اس بات کو ماننا پڑے گا. قومی حیثیت سے، شخصی حیثیت سے ایک انسان بہت نیک ہو سکتا ہے، بڑا کام کر رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ایک قوم کے طور پہ ذہنیت ہے کہ ہماری نہیں ہے. یہ بات کو سمجھیے، آپ اس بات کا اعتراف کیجیے. جب تک مسائل کا اعتراف نہیں ہوگا قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. بات یاد رکھیں. تو لہٰذا آج لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں. دنیا کے اندر لوگ تھے جو کھانا کھانا چاہتے تھے ہوٹل سے. ہوٹلیں تو ہر جگہ کھلی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے تو جائیے پھر کھانا کھائیے. کسی نے عقل لگائی، مسئلہ تو ہے، کھانا سب کو ہے، لیکن آئیں گا کیسے؟ تو ایک ایپ بنا دیتا ہوں، آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہوٹل سے کھانا منگا کے کھاؤ. مسئلے کا حل دے دیا. خود کی روزی چالو ہو گئی، 100 کروڑ پلس کی کمپنی بن گئی، لاکھوں لوگ جاب پر لگ گئے. پارٹ آف سولوشن اس نے کیا، مسئلے کا حل نکالا. دیکھیے وہ چیز پیسہ بھی کما رہی ہے، وہ چیز نام بھی ہو رہی ہے. گاڑی سب کو چاہیے سفر کرنا ہے تو بچے کو بھیجو. بچہ کو نکڑ پہ جاتا تھا، رکشے والے سے بھاؤ کرتا تھا، رکشے والا بولتا تھا میں یہاں نہیں چلوں گا، وہاں تک چلوں گا، گلی کے اندر تک نہیں. وہ فلائیں کسی کو لگا کہ سب کو گاڑی چاہیے، کیوں نہ گھر بیٹھے گاڑی بلائی جائے، کیوں آدمی جائے، کیوں بچہ جائے، کیوں گاڑی لے کر آئے، اور کیوں اس سے اتنی بات کرے. لوکیشن ادھر سے ڈالو، ادھر پہنچنا ہے، ختم. آنا ہے تو آ، نہیں تو مت. وہاں سے آدمی آیا، آپ کو لے گیا جہاں تک لوکیشن برابر لے جا کے ڈراپ کر دیا. مسئلہ تھا لوگوں کا، حل دے دیا گیا. دنیا کے اندر اس کی وہ ضرورت بن گیا ہے نہیں.
اب بتائیے ایسے کون سے پرابلم کا سلوشن میں اور آپ آج دے رہے ہیں انسانیت کو؟ تو کیوں نہ لوگ ہم سے سوال کرے تم کیوں، کیا کیا تم نے؟ نہیں ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ عمل کر کے بتاؤ نا پھر۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ دنیا میں سب سے آگے ہوتے ہیں، میں اور آپ تو نہیں۔ ہماری موجودگی کی وجہ سے لوگ دکانیں چھوڑ کے چل جا رہے ہیں، ارے مسلمانوں لے لی کہ دکانیں اب یہ بازار میں اپن نہیں لیں گے۔ ہماری مسجدوں کی تعمیر سے پرائم اسپاٹس اور شو رومز نہیں آتے اس علاقے کے اندر، نہیں مسلمان نکل کے بہت تماشا کرتے مسجد کے بعد، لہٰذا یہاں سے شو رومز اٹھا دو، مسجد بن گئی۔ دیکھو آپ مسجد کے پاس کیا رہیں گا، پارٹ آف پرابلم والی دکانیں کھولیں گے آپ۔ میں ہی نہیں کر رہا ہوں حرام ہے حلال، حرام حلال کی بات الگ ہوتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کی کچھ جگہ ضرورت ہوتی ہے اور کچھ جگہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس بات کو سمجھو آپ۔ پان کی دکان کھولیں گے اس میں، گوشت کی دکان کھولیں گے اس میں، حلال چیزیں ہیں، حلال حرام کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے پرائم اسپاٹ پہ بنے بنگلے کے نیچے آپ یہ دکانیں دیں گے رینٹ پر؟ وہ پان کھا کے تھوکیں گا۔ گورنمنٹ رول کے حساب سے تمباکو کو ایجوکیشنل زون کے اتنے فٹ میں رکھنا چاہیے، اور آپ نے اسپرچل زون کے اندر کھول دیا، اس کو دینی ادارے کے اندر کھول دیا آپ نے اس دکان کو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ سب ہو رہا ہے، تو پارٹ آف پرابلم ہم بناتے ہیں۔ مسجد کا کنسٹرکشن پارٹ آف پرابلم ہے لوگوں کے لیے۔ میرے اس جملے کو کوئی نہ پکڑے اتنے سے، میں یہ کہہ رہا ہوں ایز اے مسلم، پہلے دیکھیے نا پہلے زمانے کی مسجدیں پارٹ آف پرابلم تھی یا سلوشن تھی؟ وہ مسجدیں پرائم اسپاٹ پہ بنتی تھی، پرائم پیسہ لگا کے بنتی تھی، اللہ رب العزت نے 100 سال تک ان کو باقی رکھا اور انسانیت فائدہ اٹھا رہی۔ دیکھیے ہمارے شہر کے بازار جو پرائم بازار ہے سب مساجد کے نیچے بنے ہوئے ہیں، دیکھ لیجیے مسجدیں کھڑی ہے اور اس کے اطراف میں یہ ہے۔ تو ہم پارٹ آف جب تک سلوشن تھے، لوگوں نے ہم کو سر آنکھوں سے بھی اوپر ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھا تھا، ایسا بھی نہیں اوپر ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھا۔ جب پارٹ آف پرابلم بنے تو لے آ کر پھینک دیا۔ تو ہمارا دین ہم سے یہ چاہتا ہے، جدید زمانہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے پارٹ آف پرابلم نہیں سلوشن بنے۔ تو پرابلم سالونگ سکلز اپنے بچوں میں پیدا کرے، مسئلہ دے اور بولو اس کو سالو کر کے بتاؤ، مسئلے کا حل نکال۔ ہمارے پاس بچے کو مسئلہ آتے بولتے تو چھوڑ دے میں کر لیتا، تم ہی کرو گے چاہے جتنا ٹائم نہ لگے، تمہیں سیکھنا ہے مسئلے کا حل، پرابلم سالونگ سکلز اس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کئی مثالیں، وقت نہیں کہ پورا لیکچر اس پہ ہم لیں۔ آئیے چوتھا پوائنٹ ہمارا وہ ہے کریٹیوٹی اور انوویشن۔ چوتھا پوائنٹ کہ ہمیں جدید دنیا کے اندر اگر رہنا ہے تو ہمیں کریٹیو اور انوویٹو بننا ہے، مطلب تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنا ہے، چیزوں کو بنانا ہے اور نئی نئی چیزوں کی ایجاد کرنا ہے، یہ سخت ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ نے ہر جدید حلال چیز کو آگے بڑھاوا دیا اور کہا کہ بناؤ اس کو، کرو اس کو، جاؤ اس میدان میں آگے۔ آئیے کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو کہ اسلام دنیا میں ہم کو پیچھے رکھتا ہے، ہمارے اندر کریٹیوٹی انوویشن کو ختم نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو بڑھانا دیتا ہے، بلکہ بڑھاوا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ اس کی زبان یہودیوں کی زبان۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر تقریباً میں نے اتنا سیکھ لیا کہ میں ان کے آنے والے لیٹرز کو پڑھتا تھا اور رسپانس اور جواب دیا کرتا تھا۔ تو لرننگ نیو لینگویجز، انوویشن اور کریٹیوٹی، تبدیلی لانا ہے، تخلیقی صلاحیت پیدا کرنا ہے، چینج لانا ہے، تو زبانیں بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے زبان سیکھنے کی اجازت دی، کس کی زبان؟ کس کی زبان؟ یہودیوں کی زبان تھی۔ تو پتا چلا علم کے معاملے میں کوئی یہود اور ہنود اور عیسائی نہیں ہوتا ہے، علم اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے جو انسانیت کو اللہ نے دی ہے۔ وہ ایک مومن کی جس کو کہیں گے گمی ہوئی ملکیت، ایک طرح سے جہاں بھی ملیں گا اس کو لیں گا، اچھی چیزوں کو، اچھا علم۔ تو یہاں کا سیکھو لینگویج کو، اس زمانے میں بولی جانے والی لینگویج سیکھ سکتے ہیں، میں کہوں گا آج لکھی جانے والی، پڑھی جانے والی، کوڈ کی جانے والی ان لینگویجز کو سیکھیے آپ ساری، چونکہ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی علم سیکھنے کے لیے، چاہے کسی کے پاس سے بھی ہو۔ آئیے دوسری مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی اور اللہ کے رسول، جب ہم لیٹرز لکھتے ہیں شاہان کو، بادشاہوں کو، تو یہ بادشاہ جب تک خطوط کو نہیں پڑھتے جب تک اس پہ سیل نہ ہو، کیا آپ کے لیے ایک سیل بنا دی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیل بنا دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی گئی جس کے اندر ایک کالا حبشی نگینہ تھا اور اس نگینے پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ پھر جب خطوط لکھے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں سے اتار کر دیتے اور اس کو لے کے لاک جو ہوتا ہے اس کو ڈال کے اس پہ سیل کر دیا جاتا۔ سمجھ رہے آپ بات؟ مینوفیکچرنگ کی اجازت دی گئی، اگر ضرورت ہے تو بناؤ نئی نئی چیزیں، ضرورت ہے انگوٹھی کی بنائی گئی، مطلب اجازت ہے کہ آپ کو نئے کام کرنے کی۔ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں دین پہ آنے کا مطلب یہ دنیا کو چھوڑ دینا۔ ارے دنیا میں جی کے دین پہ چلنا ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں جہاز چل رہا ہے پانی کا، تو کہاں چل رہا ہے؟ ریگستان میں، ہماری گلی میں پانی میں چلتا ہے نا، تو ہم دین پہ چل رہا ہوں تو کہاں چل رہا ہوں؟ خبر میں، مرنے کے بعد۔ ارے دنیا میں چلنا پڑتا ہے دین پر، اجازت دے دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، صحابہ نئے نئے ایمان والے تھے، آپ نے دیکھا کہ جھاڑ پہ کچھ نقاشیاں بناتے ہیں، گرافٹی کرتے ہیں، کچھ چیزیں لکھتے اور بناتے، کچھ عجیب نقشے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مت بنایا کرو۔ اس سال فصل کم ہوئی، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول
وہ آپ نے جو منع کر دیا نا بنانے سے، ایکچولی وہ انسیکٹ اس سے اٹریکٹ ہوتے تھے، کیڑے مکوڑے اس سے رغبت پاتے تھے اور اس سے پولینیشن ہوتا تھا، مذکر جھاڑ سے مؤنث پہ بیج جاتا تھا، میل اور فیمیل ہوتے ٹریز کے اندر، تو جو کھجور کے جھاڑ مذکر اور مؤنث تھے وہ ایک دوسرے سے پولینیٹ کرتے تھے، تو کھجوریں زیادہ ہوتی تھی، وہ آپ نے اجازت نہیں دی تو یہ آج سال فصل نہیں، تو چونکہ نئے تھے صحابہ، اللہ کے رسول کو لگا شاید یہ کچھ اخیرے سے بناتے تو آپ نے منع کیا، اس روایت آپ نے فرمایا جو دنیا کا معاملہ ہے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، جب دین میں کچھ بات کہوں تو مجھ سے لے لیا کرو، مطلب یہ کہ آپ دنیا کے معاملے تمہارے حوالے جو کرنا ہے اس میں اچھا کرو، دین کا معاملہ جب دوں میں مجھ سے لے لیا کرو۔ تو آپ کو اجازت دے دی کہ ایگریکلچر کے اندر انوویشن، ٹیکنالوجی اور چیزوں کو استعمال کرنے کی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے، میری اور آپ کی نہیں یاد رکھیں۔ اور مسلمانوں نے پھر جو کریٹیوٹی اور انوویشن کیا، چونکہ ان کے دین کا یہ تقاضا تھا، مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ صفت ضروری تھی، مسئلہ ہے حل کرنا ہے تو یہ سب ہونا نا کریٹیو، اب جیسا سگنل ہے پرابلم آ رہی تو کریٹیوٹی کر کے کچھ بنانا پڑے گا نا، سگنل پول بنایا، لائٹ لگائی، فلاں ہوا، پروگرامنگ کی، سگنل کیسے چلے گا، سب ہوا نا، تو کریٹیوٹی انوویشن یہی تو ہے، اسلام یہی تو دے رہا تھا، اور اسلام کی پھر گولڈن ایج، یہ مسلمس اینڈ اسلامی گولڈن ایج نہیں ہے، اس کو میں کہوں گا یہ ہیومینٹی کا گولڈن ایج تھا، جب یورپ اندھکار میں تھا، یورپ نے کہا کہ یہ ہمارے ڈارک ایجز تھے، حقیقت میں وہ صرف یورپ کے ڈارک ایجز تھے، لیکن یورپین نسل کی ایک برائی کیا ہے معلوم آپ کو، ان کا ترہ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں اگر ان کے پاس بادل ہے تو پوری دنیا میں بارش ہو رہی ہے، وہ غریب ہے تو پوری دنیا غریب ہے، وہ اچھے تو پوری دنیا اچھی ہے، تو وہ اندھیرے میں، تو لگتا ہے پوری دنیا اندھیرے میں ہی ہوں گی، یورپین نسلوں کی بس یہی رہا ان کا، گری بھی تو ٹانگ اونچی بولتے ہیں نا، یہ ان کا مزاج تب بھی تھا آج بھی ہے، اصول اپنے حساب سے بنائیں گے، ضابطے اپنے حساب سے بنائیں گے، جو ان کے لیے زندگی وہ زندگی ہے، جو دوسروں کے لیے زندگی وہ زندگی نہیں ہوتی، وہ ان کے حساب سے ہر چیز، تو انہوں نے کہا ڈارک ایجز، نہیں ڈارک ایجز نہیں تھا، یہ دنیا کا سب سے برائٹسٹ ایج چل رہا تھا، جب یورپ اندھکار میں تھا، دنیا جو ہے مسلمان مملکتیں، مسلمان لوگ اور روشنیوں میں جی رہے تھے، میں صرف یہ روشنی کی بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، جب یورپ کے اندر اندھیرا ہو جاتا مغرب کے بعد، تو مسلمان شہروں کی حالت یہ تھے کہ وہاں اسٹریٹ لائٹس لگتے تھے، جو کہ وہ اپنے الیکٹریسٹی والے لائٹ نہیں، خندیلوں کے شکل میں، اتنے ایڈوانس سیولائزیشن تھی، وہ اتنا پیسہ بھی تھا، اس کا مطلب یہ وہاں روشنیاں ہوتی تھی، یاد رکھیں۔ آپ کو پتا ہے اسپین کے اندر مسلمان آج سے 500-700 سال پہلے گوگلز پہنتے تھے دھوپ سے بچنے کے لیے، اتنے ایڈوانس تھے۔ اسپین میں چلنے والے لباس، وہاں کے اٹھنے بیٹھنے کی تہذیب پورے یورپ کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا، جیسا آج فرانس کو پوری دنیا فیشن میں کاپی کرتی ہے، اس لیے کہ ایڈوانس قوم تھی جو کرتی تھی سب سے آگے تھی، گوگلز پہن رہے، چشمے لگا رہے دیکھنے کے لیے، تجربات کر رہے، کپڑے ایسے پہن رہے، قہوہ کی دکانیں ان کے پاس ہر نکڑ پہ کھلی ہے، ایسے بیٹھ کے ایشور سے قہوے بھی دے، قہوہ کافی شاپس، قہوہ سے لفظ کافی آتا ہے انگلش کے اندر، جو کافی شاپس ہوتی تھی جہاں لوگ جا کے مٹر گشتیر فالتو باتیں نہیں کرتے تھے، وہ ملک اور ملت اور دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے کبھی ریلیکس ہوتے، کافی پیتے اور ڈسکشن کرتے آگے کیا کرنا ہے۔ آج چائے کے اڈے ہمارے پاس ہے لیکن وہ کچھ اور ہی کام کر رہے ہیں، سمجھیے آپ، تو پورا یورپ کاپی کر رہا تھا اس کو کہ ویسا جینا ہے تو ویسا جینا ہے، کوئی ایسا بیلا۔ جب یہ آئی، اسپین بٹا ہوا تھا کئی مملکت میں، لیکن بعد میں مسلمان بھی کمزور پڑ گئے، تقریباً 500 سال کی حکومت کے بعد ہوا یہ کہ پھر اسپین کی جو ناردرن حکومتیں تھی انہوں نے اپنے آپ کو ایک جٹ کیا، اور کوئی نیسا بیلا کے ماتحت میں انہوں نے پورے یہ جس کو کہیں آئیبیرین پیننسولا، جو اسپین کا پورا علاقہ ہے، جس کے اندر 2-3 مملکتیں یاد رکھیے، پرتگال ہے، اسپین ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، ٹریٹ آف جبرالٹر ہے، اور ساری چیزیں بہرحال 2-3 ملک کے بہرحال انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو یہاں سے ختم کر دیں گے، اور ریکوانکویسٹا چالو کیا، واپس سے اپنی زمینیں ہم لیں گے، مسلمانوں سے پاک کریں گے ان زمینوں کو۔ آپ کو پتا ہے کوئی نیسا بیلا جب مری تو اس کا مقبرہ آج بھی موجود ہے، آن لائن دیکھیے جا کر، جب مری تو اس کا مقبرہ مسلمانوں نے ہی بنایا، چونکہ مرنا ہے تو مسلمانوں کے طریقے میں مرنا چاہیے، اس کے مقبرے میں آیتیں لکھی گئی، چونکہ مسلمان مرتے تو ایسے ہی مقبرے بناتے تھے، تو کہا مرنا بھی ہے تو ویسے ہی مرنا ہے، جینا بھی ہے تو ایسے ہی جینا ہے، تو گویا یہ تھا۔ وہاں جب مسلمان نکل بھی گئے تو وہاں کے بادشاہ اپنے نام کے آگے کیا لگاتے تھے معلوم؟ الخلیف، دا کیلف، مطلب ان کے پاس ٹائٹل یہ تھا کہ اگر کوئی بادشاہ ہے بڑا تو خلیفہ اس کے نام کے آگے لگنا چاہیے، الخلیف الفانسو دا سکسٹھ۔ اب یہ کیا ہے؟ السڈ، السڈ تو سنا نا آپ نے، بہت مشہور سے فلمیں بنی کتنی، ٹھیک ہے، السڈ دا کانکرر، بہت مشہور شخصیت تھی، مرسنری تھا، لڑتا تھا، السڈ السید، عیسائی تھا، لیکن ٹائٹل کیا لگاتا تھا اپنے نام کے آگے؟ چونکہ پورے علاقے کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ ٹائٹل لگاتے تھے، السید، آقا ہمارے، بڑے ہمارے، ٹھیک ہے، تو اس کا نام تھا السد، فلم ہے اس کے نام سے، وہ ای ایل سے لکھتے اسپینش میں، ایل، ٹھیک ہے۔ آپ کئی الفاظ دیکھیے، ہائے اور ہیلو کے لفظ دیکھیے، یہ عربی زبان سے آئے، اب کوئی بولے ہائے ہیلو بولتے جہنمی ہے، یہ عربی زبان سے آئے، ہائے یہ عربیوں کا جو ایک دوسرے سے اسپین میں لوگ بات کرتے تھے، جس کے اندر کوئی اس کو بولتا تھا
حیک، وہ بولتا تھا اہلن و سہلن، تو یہ ہیلو ہو گیا، چونکہ نان مسلم سے یہ گریٹنگز تھی، ان کی سلام نہیں کرتے تھے، تو اہلن و سہلن سے ہیلو لفظ آیا، اور اس کے جواب میں وہ کہتے تھے حیک، اللہ تجھے زندہ رکھے، تو حیک سے ہائی لفظ آتا ہے، ہیلو کا جواب ہائی ہے انگلش میں بھی، اور وہ اسپینش زبان سے آتا ہے۔ آپ دیکھیے تو گویا گریٹنگز کیا بولنا ہے ملے تو یہ مسلمان سکھا رہے تھے دنیا کو، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ آپ تھے، یہ آپ کی تبدیلی والا جذبہ تھا، یہ آپ نے دنیا کو دیا۔ افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات ہے، آج جس مقام پر پہنچے ہیں بہت ہی بدترین مقام ہے، اور اسلامک گولڈن ایج، اس کی جو سنہری جو جس کو کہیں گے جی دور تھا انسانیت کا، اس کی تو بہرحال اتنی مثال ہے کہ شاید ایک مثال دوں گا تو ایک لیکچر پورا اس پہ دے سکتا ہوں، کہ یہ ایک مثال ہے لیجیے صرف، کہ کیا کچھ ہمارے آباء و اجداد نے انسانیت کو دیا۔ اب وقت تو اتنا نہیں ہے، صرف اتنا کہوں گا ایک کتاب ضرور پڑھے، پڑھنا لکھنا تو آج کل ہوتا ہی نہیں ہم سے، لیکن پھر کوشش کرے، پھر پڑھو ایک بار، خود بھی پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World، یہ کتاب ہے ٹی ایس الحسانی کی، یاد رکھیے انہوں نے کتاب لکھی، سلیم الحسانی یاد رکھیے ان کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World، کہ 1001 تجربات مسلمانوں کی دین جو دنیا کے اندر ہے، 1001 تجربات یا انوینشن جو آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں، انہوں نے دیا، جس کو 6 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا، گھر میں کیا استعمال ہوتا ہے، اسکول کالج میں کیا استعمال ہوتا ہے، فلاں فیلڈ میں 6 اس میں تقسیم کیا پوری کتاب کو، 6 اس میں 1001 انوینشن، مطلب جدید چیزیں جو مسلمانوں نے دنیا کو دی، چھوٹی سے لے کر بڑی۔ پڑھ لیجئے کبھی اس کو، پڑھ کر لگے گا کہ واقعی میں اس قوم نے بہت کچھ دیا۔ آپ کی تاریخ آپ کو بھلائی جا رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب گندگی میں پیدا ہونے والے، گندگی میں رہنے والے کیڑے جیسے، اور گندگی میں مرنے والی قومیں جو بھیک مانگنے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں، لیکن یہ بات نہ کبھی صحیح تھی نہ کبھی صحیح ہو سکتی ہے۔ ہاں کوئی ایک قوم اپنے آپ کو اگر برائی میں پستی میں ڈالے وہ غلط بات ہے، لیکن مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اس کے مزاج کا حصہ نہیں ہے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کریٹیوٹی اور اس حال میں تھی، ایک مرتبہ مدینے کے باہر سے ایک آواز آئی، لوگ ابھی گھبرا گئے، اور ایسا وقت تھا جو آرام کا وقت تھا، لوگ گھبرا گئے اور پریشان تھے۔ ہم لوگ نکلے باہر گلیوں میں کہ کیا مسئلہ ہو گیا، اور مدینے کے اندر ابتدائی دور میں اور آپ سمجھ کے آخر وقت تک بھی جنگی چالو تھی، پوری مشرکین آپ کو ہر طرف سے اٹیک کر رہے تھے، ہم پریشان ہو گئے۔ جب ہم باہر نکل کے ابھی پریشان ہوئے کہ دیکھیں تو صحیح کیا ہوا، دیکھتے ہیں ادھر سے ایک تیز رفتار گھوڑا ہماری طرف دوڑتے ہوئے آ رہا ہے۔ جب گھوڑا دوڑتے ہمارے قریب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار تھے، تلوار گلے میں لٹکی تھی، اور بغیر زین کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی جلدی میں کیسے بھاگتا ہے نا، گاڑی بغیر چپل کی کک مارو، سٹارٹ کرو، کپڑے سے کیسے دیکھ، اللہ کے رسول اٹھے، آواز کی طرف جا کے دیکھنے کے لیے آپ سوار ہوئے، تو تلوار کے لیے کوئی روپ نہیں تھا، بھی رسی وہ جو ہوتی تھی باندھنے کی وہ نہیں تھی، تو گلے میں لٹکا لی اس کو، اور اس آواز کی طرف دوڑے۔ گھوڑے پہ کوئی زین نہیں ہے۔ مدینہ جب آپ مکے سے نکل کر گئے تو آپ کی عمر 53 سال سے زائد ہے، مور دین 53 ایئرس آپ کی ایج ہے، اور اس 53 ایئرس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل کیپیبلٹیز آپ دیکھو، ایک گھوڑے پہ بغیر زین کے بیٹھنا، گھوڑا نیچے نہیں بیٹھتا آپ کو بٹھانے کے لیے اونٹ کے ایسا، گھوڑے پہ اچک کر بیٹھنا پڑتا ہے، جس گھوڑے پہ زین نہ ہو اس کے بال پکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے، گھوڑے کو تکلیف بھی نہیں ہو، یا اس کے کمر پہ ہاتھ مار کے اچک کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ بچے کھیلتے ہیں نا گلی میں، کبھی فزیکل فٹنس کا کیا لیول لگتا ہے اس کے لیے ایسا کرنے کے لیے، دیکھیں ابھی تو 40 سال میں چلنا نہیں ہو رہا ہم سے، عورتیں تو 1-2 بچوں کی پیدائش پوری ختم ہی ہو جا رہی ہے ہماری، تو یہ فزیکل فٹنس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلی میں تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے، ہمارے پاس جو ذمہ دار ہے وہ سب سے پیچھے رہتا، پہلے تم سب دیکھ کے آؤ، کوئی زندہ رہا تو ٹھیک ہے، وہاں کی حالت چل رہی، میں تو نہیں آؤں۔ آپ پہنچ گئے، اس کے لیے جو ہمت لگتی ہے، جو سیلف کانفیڈنس لگتا ہے کہ حالت کیسے بھی میں نپٹ سکتا ہوں، اس لیے میں جا سکتا ہوں، چونکہ کسی بیوقوف انسان کو ہم نہیں کہیں گے وہاں جا کے اپنی جو ہے مت مرا لے جا کر کہیں، مطلب غلط کام کر لے جس کے لیے اہل نہیں تھا۔ آپ لوگوں کا کانفیڈنس دیکھیے، فٹنس کا لیول دیکھیے، جانا دیکھیے، قوم کی فکر دیکھیے، اور واپس آگے کہہ رہے آرام کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی نصیحتیں ہمارے لیے، اور قوم کا کیا حال ہے، آپ اس سے صرف اندازہ لگا سکتے۔ گولڈن ایج کی 1-2 مثالیں دیکھیے، بات ختم کرتا ہوں، اور کچھ پوائنٹ باقی اگلے جمعہ کے لیے انشاءاللہ رکھ دیں گے اس کو، کہ گولڈن ایج کی کچھ مثالیں آپ لے لیں تاکہ کم از کم یاد دہانی تو کہ ہم کیا تھے، اور آج اپنا ہم نے کیا حال بنا لیا۔ تعلیم کو ہم نے اپنا زیور بنانا چاہیے، تربیت ہماری پہچان ہونا چاہیے، اخلاق سے ہم جانے جانا چاہیے۔ باقی ہمارا دین تو پرسنل چیز ہے نا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج ہمارا پرسنل معاملہ ہے، جو قوموں کو دکھتا ہے وہ یہ سب ہے۔ تو آئیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے کیا کیا تجربات کیے، خاص طور سے آپ اگر تاریخ پڑھنا ہے تو 8ویں صدی سے لے کر تو 15ویں صدی تک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 16ویں صدی سے تو یورپ کا کالونیل ایج چالو ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں انڈسٹریل ایج، 17ویں صدی سے چالو ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے 17ویں صدی میں جب انڈسٹریل ایج آیا تو یورپ کے پاس یہ کارخانے بنانے کی صلاحیت کہاں سے آئی تھی؟ ڈارک ایجز میں تھے نا وہ،
تو کیا آسمان سے کوئی چیز سیدھا آگے ان کا زیرو سے لے کر ہیرو بن گئے؟ آلریڈی مسلمان یہ چیزوں کو استعمال کر رہے تھے، انہوں نے دنیا کو یہ سب دے ہی دیا تھا، یہ تجربات ہو چکے تھے۔ آئیے ایک مثال دیتا ہوں ابن الہیثم کی۔ ابن الہیثم ایک سائنسداں تھے اور 1016 میں انہوں نے جو ایک تجربہ شروع کیا تھا، جس کو تجربہ تھا کہ روشنی کیسے سے اس کو ہم دیکھ پاتے ہیں، روشنی کیا ہے، روشنی کے الگ الگ وہ کیا ہے، وہ پوری اسٹڈی انہوں نے چالو کی 1016 میں۔ 2016 جب آیا اس کو 1000 سال ہوئے، تو یونیسکو نے ایک دن منایا اور کہا دا ملینیم آف لائٹ۔ جب 2016 آیا تو یونیسکو نے ایک دن منایا اور کہا 1000 سال روشنی کے، دا ملینیم آف لائٹ۔ ابن الہیثم نے روشنی کیسے چلتی ہے، کیسا دکھتا، آنکھ کیسے دکھتی ہے بتایا تھا۔ 1016 میں ایکسپیریمنٹ چالو ہوا تھا، 2016 میں 1000 سال ہوئے تو کہا یہ ہے۔ اور ابن الہیثم وہ شخصیت ہے جس کو ہم کہیں گے دا فادر آف ماڈرن فزکس، جدید جو آپ کا فزکس ہے اس کے وہ باپ تھے ایک طرح سے۔ انہوں نے انسانیت کو بتایا روشنی کیسی چلتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ سب بنیاد ہے، یاد رکھے فزکس کی۔ اس زمانے میں کیا فلسفہ تھا؟ فلسفہ یہ تھا کہ آنکھوں سے ایک روشنی نکلتی ہے، ہم کیسا دیکھتے ہیں، آنکھوں سے ایک روشنی نکلتی ہے، چیزوں پہ ٹکراتی ہے، پھر چیزوں پہ ٹکرا کے آنکھوں واپس جا کے پڑتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ابن الہیثم نے کہا یہ بیوقوفانہ بات ہے، اگر ایسا ہوتا تو رات میں ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے، رات میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، روشنی کا ایک سورس ہوتا ہے، روشنی وہاں سے آ کے چیزوں پہ ٹکراتی پھر ہمارے آنکھوں پہ لگتی ہے، ہم دیکھ پاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ثابت کر کے بتاؤ، یہ تو فلسفہ ہوا، فلسفی ہوئی، ایکسپیریمنٹل پروف ہونا چاہیے نا، تجربات کر کے۔ تو کہا ٹھیک ہے ایکسپیریمنٹل پروف دیا جائے گا، اور انہوں نے ایکسپیریمنٹ چالو کیا کہ آنکھ کیسا دکھتی ہے، تاکہ بتائے کہ آنکھ میں سے روشنی نکلتی ہے، اور گریک فلسفے کو چیلنج کیا۔ بلکہ آپ نے جو پہلی بار یہ اسٹڈی کی، دنیا یہ کہتی کہ یہ طریقہ جو ماڈرن ریسرچ کا ہے ابن الہیثم کی دین ہے۔ جتنے بھی لوگ ریسرچ کرتے ماڈرن، ابن الہیثم ان کے اس کے اندر ریسرچ گائیڈ ہے، سمجھو سب سے پہلے جنہوں نے شروع کیا کہ ریسرچ ایسی ہوتی ہے کہ چیلنج کیا جائے جو چیزیں سماج میں چل رہی ہے، جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، ٹھیک نہیں، چیلنج کرو اس کو، یہ کیوں، میں چیلنج کرتا ہوں اس کو۔ پھر انہوں نے کیا کیا معلوم آپ کو، بتانے کے لیے آنکھ کیسے دیکھتی ایک ماڈل بنایا، جس میں انہوں نے ایک روشنی جس طرف سے آتی تھی وہاں ایک پانی کا جو ہے ہاؤس تھا چھوٹا سا، اس کے پیچھے ایک کمرہ بنایا جو کہ پورا ڈارک تھا، اس میں کوئی روشنی نہیں تھی، 100% ڈارک، اور اس میں پھر ایک سوراخ کیا آنکھ میں جیسا ہوتا ہے، آنکھ کے بیچ میں ہم دیکھیں ریٹینا ہے، پیوپل ہے، ریٹینا ہے، اس کے بیچ میں اندھیرے اور اجالے کے اعتبار سے بڑا اور چھوٹا ہوتی ہے، آنکھ کی پتلیاں بڑی ہوگی بولتے چھوٹی ہوتی، دھوپ میں جاتی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو کم دیکھنا، روشنی اندر کم لینا ہے، اندھیرے میں جاتی پھیلنا چالو ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کچھ جانور رات میں بھی دیکھ پاتے ہیں کیونکہ ان کی پتلیاں بہت بڑی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ پن جیسا پن باریک سوراخ ہوتا ہے، اس کے اندر جب روشنی سورج نکلتا ایک بیمار ہوتے یا چیزوں کی اس پہ عکس پڑتا پانی پر، وہ عکس اس دیوار پہ پڑتا، اور جب کمرے میں جاتا تو الٹی امیج بنتی اس چیز کی جو باہر دکھ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آنکھ اندر سے اندھیری ہوتی ہے لیکن کیسا دیکھ سکتی ہے، کہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آنکھ سے روشنی نکلتی اور روشنی کی وجہ سے آنکھ دیکھتی ہے۔ جو تجربہ کیا اس کو انگلش میں بولتے ہیں کیمرا آبسکیورا، انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے۔ اور یہ تجربے کا نام کیمرا آبسکیورا کیوں پڑا؟ اسی سے ہمارے ماڈرن لفظ آتا ہے جو ہم بولتے کیا بولتے ہیں، ہمارے موبائل کیمرا، ویڈیوگرافی کیمرا، وہ تجربے کا نام تھا۔ کیوں دے گیا اس تجربے کا نام کیمرا آبسکیورا؟ اس لیے کہ جہاں تجربہ کیا تھا وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، چھوٹا کمرہ، بڑا کمرہ، کمرہ، اندھیرا کمرہ، کیمرا آبسکیورا۔ اسی کمرے سے لفظ آیا کیمرا، جو انگلش کے اندر استعمال ہوتا ہے، جو اردو کا ہی لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، جو اردو میں ہی بولا جاتا ہے، کمرہ، کیمرا آبسکیورا۔ دیکھ رہے ہیں جتنے لوگ آج دیکھ سکتے ہیں چشموں کی وجہ سے، لینسز کی وجہ سے اور کیمراز کے سے، جو فائدہ دنیا میں ہوگا کس کو اجر ملے گا؟ اس کا ابن الہیثم کو، جس نے کیمرے کو ایجاد کیا۔ سمجھا بات؟ تو یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی، میں ایسی سینکڑوں مثالیں دیکھ سکتا ہوں، ہزاروں نام گنوا سکتا ہوں، حتیٰ کہ اسپین کے رہنے والی ایک شخص جن کا نام ابن ندیم تھا، ابن ندیم نے یہ سوچا کہ لوگوں نے اتنے بڑے انکشافات، ڈسکوریز، انوینشن کر لیے مسلمانوں نے، کچھ نہیں تو میں کتاب تو لکھوں کہ کتاب کا نام کیا تھا اور اس میں کیا تھا۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، ابن ندیم کی مشہور کتاب ہے، انٹرنیٹ پہ دیکھنا، دیکھیں الفہرست۔ انہوں نے کتاب لکھی کہ میں صرف لکھتا ہوں، مثال کے طور پر تفسیر القرآن العظیم، تفسیر ابن کثیر نے یہ کتاب لکھی، تو اس میں دینی دنیاوی ساری کتابوں کے نام لکھی۔ تو ایک اتنی ضخیم کتاب جو 300 400 500 پیج مشتمل، صرف انہوں نے یہ لکھا کتاب کا نام اور سائنسداں کا نام اور اس نے کیا کیا، بس ایک ایک لائن میں 100 پیج کی کتاب۔ اسپین میں وہ کتاب ملی ابن ندیم کی، وہ الفہرست، اور اسی سے انکشافات ہو رہے کہ یہ کتاب کا ڈھونڈو، وہ کتاب کا ڈھونڈو، اس کا نام یہ، اس کا نام ہوا۔